کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا. سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا. اسلم اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے. یہ جو سی سی پی او ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف منسٹر ہے اس وقت پنجاب کا, یہ پڑھنے والا ہے. میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. وہ آکسیجن کے اوپر ہے, ادھر گھس گئے, اس سے بدتمیزی کی, کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں. ان کے بھائیوں سے کیا, کاروبار سے کیا, کاروبار بند کر دیے, بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا, اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگایا, اس کا بازو نہیں کام کر رہا, وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے. یعنی سارے خاندان کو, ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں. 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک, ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا. کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا؟ کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے, اور وہاں بیٹھا ہوا آصف زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے, مخالفوں کو کرش کیا ہے, مخالفوں کو ختم کیا ہے, جھوٹے کیسز, اور جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید لیتا ہے, باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو, اگر جیل کے اندر جگہ 20 لوگوں کی ہے تو وہاں 60 لوگ بھرے ہوئے ہیں, وہ سو بھی نہیں سکتے, کئیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, کوئی سوتے ہیں, کھانا نہیں صحیح دیتے, کئیوں نے جس طرح کا کھانا دیا وہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے, کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں. یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے, جو سب سے شرمناک بات ہے, کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے. یہاں اتنے بڑے مجرم جنہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے, کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی تھی؟ کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے, کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا؟ تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, اب تک تو میری بزنس پہ تھا, اب میرے گھر پہ پہنچ گئے, ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے, میں نہیں برداشت کر سکتا. آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں, اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے, اسرائیل میں, اور وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ فلسطینیوں سے کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے نہیں کرتے, اسرائیلیوں سے نہیں کرتے, وہ فلسطینیوں سے یہ کرتے ہیں. اداروں کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. میڈیا نے بھی, اور جس طرح عدلیہ نے, یہ ایک پروسیس تھا, ایک جدوجہد کر کے ایک وکلا موومنٹ شروع ہوئی تھی 2007 میں, جس کی جدوجہد میں عدلیہ آزاد ہوئی تھی, اور لوگوں کو اعتماد تھا کہ اگر حکومت ہمارے پہ ظلم کرے گی تو عدلیہ کھڑی ہے راستے میں. وہ ختم ہوا ہے, اس کو سارا دن بدن اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ رہا ہے. ہماری پارٹی کا تو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے کہ لوگوں کو نکلتے ہیں, جج آرڈر بھی کرتا ہے, کوئی سنتا ہی نہیں ہے جج کی. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے, یہ گرانے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہمارے پاس تو ایک کی میجورٹی سے گورنمنٹ ہماری بچی ہوئی تھی, ہم تو کام کر ہی نہیں سکتے تھے. سارا وقت کوشش ہو رہی تھی گورنمنٹ گرانے کے لیے, پیسہ چل رہا تھا, اوپر سے نامعلوم افراد پورا زور لگا رہے تھے گورنمنٹ گرانے کے لیے. تو ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ڈیزالو کی اپنی گورنمنٹ. وہی ہم نے پختونخوا میں کی, وہاں پیسے نہیں دے رہے تھے. جو قبائلی علاقہ جو جوائن کیا تھا ان کے لیے فنڈز ہم نے زیادہ دیے ہوئے تھے, وہی بند کر دیے انہوں نے. ہیلتھ کارڈ کا پیسہ نہیں آ رہا تھا. تو جب ہم نے سوچا کہ ہم گورنمنٹ ہی نہیں چلا سکتے, ہم نے آئین کے مطابق, دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی روایت کے مطابق, آئین کے مطابق ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. 90 دن میں الیکشن ہونا تھا, ہمیں تو کوئی الیکشن ہی نہیں ملا. یعنی اوپنلی آئین کی انہوں نے
خلاف ورزی کی ہے. سارا جو میڈیا کا ایک پورا ایک سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے وہ زیرو ہو گیا. ایک حکم ملا ہے کہ عمران خان کا آپ نے نام نہیں دکھانا، یعنی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس لیڈر کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پبلک اوپینین میں سپورٹ ہے، اس کو غائب کر دیا. تو دکھانا کیا پھر میڈیا پہ؟ اور پھر صحافی چپ کر کے. یعنی میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے میں دم ہے. کیا واقعی آپ آزادی رائے اور آزادی میڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، یا آپ کو کتنوں کو صرف یہ آزادی رائے کے پیچھے چھپ کے ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہے تھے، اور مالکان کے جو ایجنڈاز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے تھے، اور مالکان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو اتنا فائدہ اس سے نہیں ہوتا جو چینل سے ملتا ہے، ان کو جو بزنسز میں فائدہ ہوتا ہے. تو کتنے صحافی تھے جو ان ایجنڈاز پہ چل رہے تھے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے. اس مشکل وقت میں لوگوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے، اور میڈیا کی پوری سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ میڈیا کدھر کھڑا ہے. اور لوگ سارے سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا سے اب انفارمیشن لے رہے ہیں، کیونکہ قوم کو تو پتہ چل گیا کہ میڈیا اب سینسر ہو گیا. بالکل IMF کے پاس $6 ارب ہم مانگ رہے ہیں، یا $7 ارب کا ملکی آمدنی میں کمی آ چکی ہے. ہم نے اپنے دور کے اندر کتنا ہم نے خسارہ لیا، کتنا ہم نے قرضہ لیا. ہمارا 18,500 ارب 3.5 سال میں، انہوں نے 1 سال میں 15,000 ارب روپیہ قرضہ لیے. یہ جو قرضہ بڑھ رہا ہے ملک میں، اور قرضہ اور بڑھتا جائے گا کیونکہ آمدنی تو کم ہوتی جا رہی ہے. سری لنکا جس کا ہمارے سے زیادہ برا حال ہے، وہ اپنی مہنگائی کم کر کے 25% پہ لے آیا ہے. یاد رکھیں سری لنکا میں لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے تھے مہنگائی کی وجہ سے، آج وہ 25% پہ آ گئی ہے، جبکہ پاکستان کی مہنگائی 38% پہ پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر پاشا جو پاکستان میں سب سے بڑے اکانومسٹ مانے جاتے ہیں، بڑے نام ہیں ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے برے حالات ہیں. 1 سال میں ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. خود تو ان کو فرق ہی نہیں پڑا. یاد رکھیں ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں، ان کے ڈالروں میں پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ جو ملک نیچے جا رہا ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ جو روپیہ گر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو مہنگائی اور غربت آ رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب وقت آئے گا، مشکل وقت آیا، میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، سب نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے. کم از کم جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک کام تو کرے نا. ان سب جو یہاں آج فیصلے کر رہے ہیں، ایک کام کرے کہ ان سب کو ECL پہ ڈالے. اور ECL پہ تب تک ڈالے جب تک الیکشن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر انہوں نے، ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے. جب ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں اور ہو اس وجہ سے ہے کہ اوپر تو پہلے چور مسلط کر دیے. مجھے بتائیں کون ملک سے باہر سے پیسہ لے کے آئے گا اوورسیز پاکستانی، جب وہ دیکھے گا کہ شہباز شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. کون لے کے آئے گا پاکستان؟ جب ان کو اعتماد پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد آئے گا؟ اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں، آپ آزادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی، آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں. یہ جو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ اسرائیل غلاموں کے اوپر فلسطینوں کو غلام بنا کے تو یہ حربے استعمال کرتی ہے. جو بھی اس ملک میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ کو سمپل یہ پیغام ہے کہ جس راستے پہ آپ یہ لے کے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کی تباہی ہے، اندھیرا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. اور اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، کورس کریکشن کریں، راستہ بدلیں، اور راستہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہے.